ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے بارے میں نے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی ساری امتیں، ان میں سے زیادہ بڑی جماعت، ان میں سے تھوڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی جو شروع والے ہیں وہ بڑی جماعت ہوگی اعلیٰ جنتیوں میں، اور بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ یا پھر ہر نبی کے جو پہل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے، چونکہ بات عمل کی ہے، اور پہلے میں نے عرض کیا والسابقون، عمل میں آگے بڑھنے والے، السابقون یہی اجر میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو پہل کرنے والے ہیں، عمل میں پہل کرنے والے، بڑی جماعت تو انہیں کی ہوگی، اور چھوٹی تھوڑے جو ہیں وہ بعد والے میں، آخرین پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان میں سے بھی تھوڑے بہت ہوں گے۔ جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی اجر میں سبقت لے جانے والا ہے۔ آزمائشوں کے دور میں اور پیچھے رہ جانے والے دور میں جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کریں گے، جس دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، تو وہ بھی گویا السابقون السابقون میں السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے، مقربون میں شامل ہو جائیں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایک بڑی جماعت ہو تو اس کو ثلہ کہتے ہیں۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ گویا جو سابقون ہیں، جن کو خاص قسم کے جنتی کہا گیا، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، یہ ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ وقلیل، اور تھوڑے ہوں گے، من الآخرین، بعد والے میں سے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ بعد والے جو ہیں کون ہیں اور پہلے والے کون ہیں، کن میں سے بڑی جماعت ہوگی، کن میں سے چھوٹی جماعت ہوگی، اس کے 2 مفہوم ہیں، اور یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن زیادہ واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، ہم آخری امت۔ تو آخرین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اولین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ ساری کی ساری اولین۔ لہذا ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے، اور چھوٹی جماعت تھوڑے لوگ آخر میں سے، اس میں جو ہے وہ کوئی ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلی امتیں ہیں وہ کتنی ہیں، 1,00,000 سے اوپر تو نبی ہیں، مطلب 1,24,000 کہا جاتا ہے، اگر یہ ایگزیکٹ تعداد نہ بھی ہو تو 1,00,000 سوا لاکھ انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء تو سارے کے سارے جنت میں ہوں گے، وہ تو سابقون میں ہوں گے نا۔ تو انبیاء جو ہیں اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ اگر 10,000 بھی ہو، 10,000 بھی ہو تو 10,00,000 تو ہو گئے، اور ہر ایک کے ساتھ 100 حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کی تو ان کے ساتھ بھی کچھ 100 کے قریب تو لوگ ان کے ساتھ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سب سے کم یعنی ان کے ساتھ تھے، 80 تھے یا 75 تھے، یا جتنے بھی تھے، لیکن 100 کے قریب ان کے ساتھ بھی تھے۔ تو اگر ہر نبی کے ساتھ 100 بھی ایوریج لگائی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ تو ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین کا کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ واضح ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت، اور اس امت میں سے تھوڑے لوگ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو سابقون ہوں گے وہ ایز کمپیئر ٹو آل ادرز الناس، جو باقی ساری امتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑے ہوں گے سابقون۔ لہذا اگر یہی سمجھ لیا جائے تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں ہیں، لاکھوں انبیاء میں سے اگر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جنت میں جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی بہام اور کوئی پیچیدگی نہیں۔ اسی لیے جو مختلف مفسرین ہیں، مثال کے طور پر جو علامہ طبری ہیں، انہوں نے صرف یہی مفہوم لیا، بس ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ پہلی نبیوں کی امتیں جو ہے وہ اولین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخرین۔ اور اکثر مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، ہم نحن الآخرون الاولون، ہم اصل میں تو آخر پہ آئے ہیں، لیکن باقی لوگوں سے ہم پہلے آئے ہیں۔ نحن الآخرون الاولون السابقون، ہیں ہم آخری، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پہلا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی ان سے سبقت دے دی ہے، ان سے اولیت دے دی ہے۔
اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نحن الاخرون الاولون السابقون یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے. ویسے ہم ترتیب میں آخر پہ ہوں گے، آخر پہ آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ انہم اوتوا الکتاب، ان کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلنا، ہم سے پہلے، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک دن جو ہمارے پاس دن ہے، یہ دن ان کے اوپر پیش کیا گیا. ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یہ جو دن تھا یہ ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. کون سا دن؟ جمعے کا دن. جمعے کا دن ان کو بھی دیا گیا، ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاختلفوا فیہ، وہ جمعے کے بارے میں مختلف ہو گئے، انہوں نے قبول نہیں کیا. جب جمعے کے بارے میں مختلف ہو گئے، فہدانا اللہ، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب جو لوگ ہیں وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں اس جمعے کے بارے میں. یعنی ہمارا دن پہلے ہے، اور اس کے ایک دن بعد یہودیوں کا دن ہے ہفتہ، اور اس کے ایک دن بعد نصارہ کا دن ہے، اور وہ ہے اتوار. گویا اس اعتبار سے بھی ہم آئے تو آخر پہ ہیں، لیکن ہم اولون السابقون بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقون میں اگرچہ ان سب کی کے موازنے میں تو تعداد کم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، لیکن یہ اپنے امت کی حیثیت سے سابقون میں کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا، اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں تو ایک دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر امت میں سے، یعنی اس کا تعلق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعین العظام، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے. تو گویا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، اور جو آپ کے صحابہ کرام کے ساتھی ہیں تابعین العظام، یہ اولین ہیں، اور بعد کے لوگ جو ہیں وہ آخرین ہیں. تو اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی. گویا بات صرف اس امت کی ہو رہی. یہ دوسرا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پہلا مفہوم کیا ہے؟ سارے نبیوں کی امت، اور وہ سارے اولین ہو گئے، ثلۃ من الاولین، ان سب میں ایک بڑی جماعت، وقلیل من الاخرین، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے. لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اس امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، اور جو جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ السابقون الاولون، جو من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اچھا، جو مہاجرین اور انصار تھے یہ سابقون الاولون تھے، اور جو ان کے پیچھے چلے ان میں سے تابعین آ گئے، اور تبع تابعین آ گئے، پھر آگے آگے جب چلتے جاتے ہیں بعد والے آخرین ہو گئے، پہلے والے اولین ہو گئے. تو یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی ہے. جو سابقون الاولون ہوں گے، جو قیامت والے دن جو وی آئی پی جنتی ہوں گے، جو اعلیٰ جنتی ہوں گے، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بعد والوں کی تعداد کم ہوگی. گویا یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی. ایک تیسری بات، جو تیسرا مفہوم وہ بھی اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے نبیوں کی امت میں اولین اور آخرین کی بات ہو رہی ہے. اولین وہ ہیں اور سابقون وہ ہیں جو نبیوں کے ساتھ ابتدائی طور پر جو سب لوگ نبیوں کے ساتھ جڑ گئے وہ اولین ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ آخرین ہیں. لہذا ہر نبی کی امت میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ سارے جنت میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور ہر نبی کی امت میں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور یہ مفہوم بھی کسی دوسرے مفہوم سے
تضاد نہیں رکھتا، اس لیے یہ تینوں مفہوم بیک وقت جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور چاہے بعد میں ہو، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی اجر میں سبقت لے جانے والا۔ اس لیے جو پہلی امتوں میں سے ہوں چاہے وہ آخری امت میں سے ہوں، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی سبقت لے جانے والا ہے اجر میں۔ اس لیے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین سے مراد یہ ہوگا کہ جو پہل کرنے والے ہیں عمل میں وہ بڑی جماعت ہوں گے، اور تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بھی ہوں گے۔ گویا ایسے اخلاص والے لوگ جو عمل میں پیچھے تھے لیکن ان کا اخلاص ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی السابقون میں شامل کر دے گا، وی آئی پی جنتی یا جو اعلیٰ جنتیوں میں ان کو بھی شامل کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تینوں مفاہیم جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں۔ ویسے جب ہم ان مفاہیم کو دیکھتے ہیں تو جو میں نے بات یہ عرض کی کہ عمل کے اعتبار سے، اب دیکھیں میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے بارے میں نے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی ساری امتیں، ان میں سے زیادہ بڑی جماعت، ان میں سے تھوڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی جو شروع والے ہیں وہ بڑی جماعت ہوگی اعلیٰ جنتیوں میں، اور بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ یا پھر ہر نبی کے جو پہل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے، چونکہ بات عمل کی ہے اور پہلے میں نے عرض کیا والسابقون، عمل میں آگے بڑھنے والے، السابقون یہی اجر میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو پہل کرنے والے ہیں، عمل میں پہل کرنے والے، بڑی جماعتوں نہیں کی ہوگی، اور چھوٹی تھوڑے جو ہیں وہ بعد والے میں، آخرین پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان میں سے بھی تھوڑے بہت ہوں گے۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں پیچھے رہ جانے والے جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اعلیٰ جنتوں میں چلے جائیں گے؟ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے لیکن ہوں گے تو صحیح۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزمائشوں کا دور ہے، جو فتنوں کا دور ہے، جس دور میں عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس دور کے لوگوں کو اس دور میں بھی جو عمل کرے گا اس کو اجر بہت بڑا ملے گا، صحابہ سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، ڈٹنے کے دن آنے والے، اور وہ ڈٹنے کا دور ہوگا بڑا مشکل۔ اللہ اکبر۔ والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں عمل کرنا یا دین پر ڈٹنا، دین پر ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے اگلے الفاظ یہ بتاتے ہیں دین پر ڈٹنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے، اس قدر مشکل ہوگا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس قدر مشکل ہوگا۔ تو گویا جو اس دور میں عمل کرے گا، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں گویا عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں ایک دور آنے والا ہے جب عمل بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس قدر مشکل ہو جائے گا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح سے ہی مشکل ہو جائے گا عمل کرنا مشکل۔ لیکن آپ نے پھر ساتھ پھر یہ فرمایا کہ للعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو عمل کرے گا نا، جو شخص اس دور میں دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا، 50 لوگوں جتنا اجر۔ تو صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملا، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے دور میں اور پیچھے رہ جانے والے دور میں جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کریں گے، جس دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، تو وہ بھی گویا السابقون السابقون میں السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے، مقربون میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا
کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے یہ دونوں معنی، یہ چاروں معنی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اصل تو بات عمل کی ہے، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں وہی جنت میں اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔